بھرپور جو ہے وہ سوورنٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, لوگوں کی آتی ہیں, لیکن اٹ لکس لائک نوبڈی از لسننگ ٹو یو. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ پالیسی ہمارے آنے کے بعد شروع نہیں ہوئی. ایک تسلسل تھا جو ہمیں ورثے میں ملا, یہ پہلے سے شروع تھے. ٹھیک, ہم اور ماضی کی حکومت نے, پچھلی حکومت نے ان پر اعتراض نہیں کیا. ہم نے پہلی مرتبہ ان پر اعتراض کیا اور ہم نے سوورنٹی کے ایشو کو اٹھایا, کیونکہ پہلے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. اور تبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ کہیں امپلیسٹ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے. ہم نے واضح کیا کہ اس قسم کی کوئی ہماری حکومت کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. چنانچہ ہم نے مسئلے کو اٹھانا شروع کیا, ہم نے بات کرنی شروع کی, اور آج ایک سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے. آج ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اونرشپ دی جائے. ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے افغانستان کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ وہ صرف وار آن ٹیرر تک محدود ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری ریلیشن شپ میں وسعت پیدا ہوئی ہے. اب جب واشنگٹن گئے تو ہم نے ڈسکس کیا ایگریکلچر, ہم نے بات کی انرجی کی, ہم نے بات کی مارکیٹ ایکسس کی. ٹھیک ہے نا جی, اس کا تعلق ہماری اکانومی سے ہے. ہم نے اسٹریٹجک ڈائلاگ کی بات کی, اور اسٹریٹجک ڈائلاگ کے اندر ہم نے اپنے سوشل سیکٹرز ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اس پر توجہ کیسے دینی ہے. افغانستان کو آپ لیجیے, ہم نے ان کے ساتھ ایک نیا جوائنٹ ڈکلیریشن سائن کیا ہے, اور جو جوائنٹ ڈکلیریشن ہے اس میں اکنامک ریلیشنز, ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے, اس میں بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک نئی ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے ہم مذاکرات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ 31 دسمبر تک ہم ان کو مکمل کریں گے. وہ ریلیٹ کرتا ہے افغانستان کے ساتھ. کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہونا تھا تو اس کے لیے امریکہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ حقیقت پسندانہ آپ کا رویہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے افغانستان کے اندر امریکہ کی پریزنس ہے, وہاں کولیشن فورسز ہیں, وہاں آئی ایس ایف فورسز آپریٹ کر رہی ہیں, اور ان کا ایک تانا بانا آپس میں جڑتا ہے. تو اگر وہاں ہم نے انہوں نے ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اس پہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ ہمارے مفاد میں ہے کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں, پاکستان سمجھتا ہے کہ اس ایگریمنٹ سے ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ کو وسعت ملے گی, اور بائیلیٹرل ٹریڈ افغانستان پاکستان کی نہیں, انٹو سینٹرل ایشیا کے جو امکانات ہیں وہ پہلے سے زیادہ روشن ہوں گے. اسی طرح آپ دیکھیں, ہم نے اپنی ریلیشن شپ کو صرف یہاں تک محدود نہیں کیا. ابھی آپ دیکھیں ایران, پچھلے 8 سال آپ نے ایران کے ساتھ گفتگو نہیں کی. آپ نے میں چاہ رہا ہوں آپ سے یہ پوچھوں, آپ ایک عوامی شخصیت ہیں, آپ الیکشن لڑتے ہیں, آپ کا تعلق گراس روٹ لیول سے ہے, لوکل پالیٹکس میں بھی آپ رہے ہیں. ایک پرسپشن ہے شاہ صاحب, لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں آف کورس ایڈ دی ہے, سپورٹ دی ہے, لیکن ایک جو عام انسان ہے جو ٹیکنیکلٹیز نہیں سمجھتا, انٹرنسٹیز نہیں سمجھتا فورن پالیسی کی, وہ کہتا ہے کہ پیسے اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ اور جو ہے یہ ڈرونز کو الاؤ کریں. اس پرسپشن کو دور کرنے میں آپ کیا کردار ادا کریں؟ صاحب, حقیقت ایک عام آدمی کی, دیکھیے عام آدمی آج سمجھ رہا ہے اس حکومت نے کیا کیا ہے. 1 سال کے اندر ہم نے پبلک اوپینین کو تبدیل کیا ہے. پہلے جو یہ ایفرٹ تھا اگینسٹ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم, اس کو پولیٹیکل اور پیپلز اونرشپ نہیں تھی. آج ہم نے لوگوں کو قائل کیا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, یہ ہماری اپنی بقا کے لیے ضروری ہے. تو لوگوں نے ہمیں اونرشپ دی, اور لوگوں سے بڑی بات یہ ہے کہ منتخب نمائندگان پارلیمنٹ نے یونانیمس ریزولوشن پاس کیے. نہ صرف پارلیمنٹ نے یونانیمس ریزولوشن پاس کیے, آپ کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس پر ان نے ہمارے آپریشن کو, ہمارے ایکشنز کو انہوں نے جو ہے تسلیم کیا. اور آپریشن شروع ہونے کے بعد ہوئی کانفرنس. دیکھیے, انڈیویجول کانٹیکٹس ہمارے شروع ہو چکے تھے, ہمیں لوگوں کو بریف بھی کر دیا تھا, لیکن ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. آفٹر آل اتنی پارٹیز ہیں, 34 کے لگ بھگ پارٹیز وہاں اس میں شریک ہوئی, تو اٹ ٹیکس ٹائم ایک کنسنسس کو ایوالو کرنے میں. لیکن ہماری حکومت نے اس کنسنسس کو ایوالو کرنے میں پبلک اوپینین کو موبلائز کیا ہے. پہلے آپ دیکھیے ایک سلسلہ تھا تنقید کا, آج آپ دیکھیے کہ آپ کا میڈیا, آپ کی عوام, پولیٹیکل پارٹیز اور دینی طبقات بھی ہمارے اس ایکشن کو, چاہے سوات کا ہے, چاہے بنیر کا ہے, ملاکنڈ کا ہے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک منتخب حکومت نے, ایک عوامی حکومت نے عوام سے رجوع کر کے
ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے ذریعے ایک پبلک اوپینین کو چینج کیا ہے. ویورز، ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہندوستان کے ساتھ تعلقات، ایران کا دورہ اور اس کے ساتھ فرانس کے ساتھ ہونے والا جو معاہدہ ہے اس کی بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، انسائٹ ود جاوید ملک پہ ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے. قریشی صاحب، ایک سے پہلے ہم نے بات کی امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات کافی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، لیکن بہرحال وی آر موونگ فارورڈ ود دیٹ. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک اور سوال جو تمام لوگوں کے ذہن میں ہے وہ ہے کہ کارزائی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں وقتاً فوقتاً ہوتی ہیں وہ ہمارے نیبر، ہم ان سے یہاں پہ بھی مل سکتے ہیں. امریکہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی وہ ساتھ ہوتے ہیں. ایران میں تشریف لے کر گئے پریزیڈنٹ، وہاں پہ بھی کارزائی صاحب ساتھ تھے. تو کارزائی صاحب کے ساتھ ہمارا جو ایک ہر جگہ ان کا موجود ہونا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایران میں جو ان سے ملاقات ہوئی یا انقرہ میں ان سے ملاقات ہوئی ترکی میں، تو ہم نے ٹرائی لیٹرل پروسیسز شروع کیے ہیں جو پہلے نہیں تھے، کیونکہ ہم نے اب اس چیز کو باور کرایا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان افغانستان اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ایک ریجنل مسئلہ ہے، ایک گلوبل مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے. اس ریجنل اپروچ کو فروغ دینے کے لیے ہم نے ایک ٹرائی لیٹرل پروسیس شروع کیا ہے افغانستان، پاکستان، ایران کا. ایک ٹرائی لیٹرل پروسیس ہم نے شروع کیا ہے ترکی، افغانستان اور پاکستان کا. تیسرا ٹرائی لیٹرل پروسیس ہمارا ہے امریکہ، افغانستان اور پاکستان کا. تو اس تناظر میں یقیناً میٹنگز ہماری ہو رہی ہیں اور وہ میٹنگ بڑی مفید ثابت ہو رہی ہیں. دیکھیے، جو آج سے ڈیڑھ سال پہلے جو تناؤ تھا، جو کھچاؤ تھا، جو بدگمانیاں تھیں، آج نہیں دکھائی دے رہی. آج انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان، افغانستان یک زباں ہو کر بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی معاونت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پوائنٹس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر جب سینیٹر جان کیری جو چیئرمین ہے فارن ریلیشنز کمیٹی کے، انہوں نے سینٹ میں اجلاس بلایا اور وہاں میٹنگ کی، تو اس میں بائی پارٹیزن اجلاس تھا. اس میں صدر پاکستان بھی تھے، صدر افغانستان بھی تھے، اور اس پہ جو سوال جواب ہوئے اور دونوں نے مل کر جب اپنا موقف پیش کیا، تو میں سمجھتا ہوں جو امریکن سینیٹرز تھے اور جو اہم کمیٹیز ہیں سینٹ کی، ان کے جو چیئرمین صاحبان تھے، وہ بڑے متاثر ہوئے کہ ان کے اندر ایک ہم آہنگی ہے اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے وہ مسائل کو حل کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے اچھے جو ہیں اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں. ایران کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں، ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے، لیکن آف کورس امریکہ کے ساتھ ایک تناؤ ہے ایران کے درمیان. آج بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو وہاں پہ بم پھٹا ہے اس کا نشان، انگلی جو ہے وہ پوائنٹ کی گئی ہے امریکہ کی طرف، ایران کی طرف. تو ایک تناؤ ہے. ہم جو ہے ایران کے ساتھ جو اپنی ریلیشن شپ استوار کر رہے ہیں، ابھی گیس کے حوالے سے بھی ہوئی، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان اور ایران کے درمیان بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو آپ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ بائی لیٹرل ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ایران ہمارا ایک درینہ دوست بھی ہے اور ہمارا ہمسایہ بھی ہے، اور ایران کے ساتھ تاریخی طور پر ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں. لیکن پچھلے 7-8 سالوں میں بالکل سرد مہری کا آپ شکار تھے. ایران کے ساتھ آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ایران سے آپ نے گفتگو نہیں کی، اور ایران دنیا سے لا تعلق ہوا بیٹھا تھا. پاکستان نے ایران کو انگیج کیا ہے، اور اس انگیجمنٹ کا فائدہ اس خطے کو بھی ہوگا، اور بالعموم دنیا میں جو ایفرٹ ہے اگینسٹ نارکوٹکس، انلیگل ہیومن ٹریفکنگ جو ہو رہی ہے، اور وار آن ٹیرر ایکسٹریمزم میں ریفیوجیز کے مسئلے کو حل کرنے میں ان کا ایک کردار ہے، جس کردار کو ہم نے تسلیم کیا ہے اور ہم نے بات آگے بڑھائی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے اصرار ہوتا تھا کہ گیس پائپ لائن تبھی آگے بڑھے گی اگر ایران، پاکستان اور ہندوستان اس پہ شامل ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ ہندوستان آئے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری انرجی نیڈز جو ہیں وہ خاصی پیچیدہ ہیں، اور پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، اس سے افیکٹ ہو رہی ہے ہماری صنعت، ہمارا زراعت، ہمارے عام شہری اس گرمی میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں. چنانچہ اگر ہندوستان نہیں بھی آنا چاہتا تو ہمیں بائی لیٹرلی آگے بڑھنا چاہیے. اور ہم نے نیو یارک میں گفتگو شروع کی، اور اس گفتگو کا اختتام جو ہے وہ اب 24-25 کو ہوا کہ ہم نے ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن کیا ہے، جس سے کہ ایک گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی بٹوین ایران اینڈ پاکستان، جس سے کہ ہماری جو جنریشن ہے الیکٹریسٹی کی اس میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت کو استحکام ملے گا.